أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 74۔ ورس نمبر 73 سے ایک نئے موضوع کی بات شروع ہوئی تھی کہ جب کفار کے سامنے اور نان مسلمز کے سامنے اللہ کی آیات کو اور نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے اور مومنین ان کو اسلام کی طرف اور حق اور حقیقت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو وہ لوگ ایک دلیل پیش کرتے تھے مومنین کو کہ تمہاری اس حق اور حقیقت کا نتیجہ قیامت کے دن کیا نکلے گا، اس سے تم بھی بے خبر ہو، ہم بھی بے خبر ہیں، وہ تم نے بھی نہیں دیکھی، ہم نے بھی نہیں دیکھی۔ فیصلہ اسی بات سے ہو سکتا ہے کہ جیسے قیامت کے دن تمہارا خدا قادر ہوگا، ویسے آج بھی وہ قادر ہے۔ اس قادر خدا نے آج ہمیں نوازا ہوا ہے اور تمہیں محروم رکھا ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس دن بھی محروم رہو گے اور ہم خدا کی نعمتوں میں رہیں گے، اور جو کچھ تم باقی کہہ رہے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سب افسانہ ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک لاجک تھا، ایک مغالطہ تھا جو مومنین کے سامنے، اور خاص طور پر جو کمزور ایمان کے مالک لوگ تھے وہ اس چیز کے اوپر بڑا اٹریکٹ ہوتے تھے اور ان کے اوپر بڑا اثر ہوتا تھا، اور یہ ان کے سامنے بیان کیا جاتا تھا۔ اس مغالطے کا جواب کیا ہے یا اس معارضے کا جواب کیا ہے، اس کو اس ورس یعنی ورس نمبر 74 میں بیان کیا جا رہا ہے، کہ جس میں ارشاد قدرت ہوتا ہے وَكَمْ اور کتنے ہی اہلکنا ہم ہلاک کر چکے، قبلہم ان سے پہلے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور مال و دولت ہمارے پاس ہے اور ہماری محفلیں اور مجلسیں زیادہ اچھی ہیں اور ہمارا مقام اور منزلت بہتر ہے اور ہم مال اور پیسے اور دولت والے اور نعمتوں والے ہیں، کتنے ہی ان سے پہلے ہم ہلاک کر چکے ہیں، من قرن گروہوں میں سے، یعنی ایسے گروہوں میں سے ہم نے کتنے ہلاک کر دیے کہ ہم احسنوں کہ جو بہت اچھے تھے، اساساً سامان کے حوالے سے بھی، ورعیا اور نمود و نمائش اور شان و شوکت کے حوالے سے بھی۔ سو اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں بھی ان سے بڑی ہوئی تھیں اور ان سے زیادہ تھیں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس میں ان مغرور لوگوں اور متکبر لوگوں کے اس معارضے اور مغالطے کا جواب ہے کہ جس سے وہ کمزور ایمان والے مومنین کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے اور اس لاجک کے ذریعے ان کو ایمان کی طرف جانے سے روکتے تھے۔ اللہ نے اس مغالطے والوں اور اس معارضہ پیدا کرنے والے نان مسلمز اور کفار کے جواب میں فرمایا کہ اسباب یا سامان یا دنیاوی زینت کی چیزیں اور شان و شوکت کی چیزیں اور مقام اور مرتبت اور ان چیزوں کی زیادتی اور ان کا بہت زیادہ ہونا کسی بھی قوم کے خدا کے قریب ہونے، برحق ہونے یا خدا کے چہیتے ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، اور نہ ہی یہ چیزیں کسی بھی قوم کو خدا کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے بچا سکی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کتنی ہی ایسی مثالیں اور ایسی قوموں کی مثالیں موجود ہیں کہ جو تم سے پہلے گزری ہیں، مقام و منزلت میں، مرتبے میں، دولت میں، رزق و مال میں اور سر و سامان میں اور ظاہری چمک و دمک میں اور گھروں میں اور انداز زندگی میں وہ تم سے بڑھ کر تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی سرکشی کی، عصیان کیا، طغیان کیا اور خدا کے حکم کو نہیں مانا تو پھر وہ تباہ کر دی گئی، اور ان کو تباہ کرتے ہوئے وہ مال و اسباب، وہ شان و شوکت، وہ دولت و رزق اور نعمتیں کہیں ان کے کسی بھی کام نہیں آ سکی ہیں۔ اگر تمہاری یہ دلیل ٹھیک ہے تو وہ قومیں جو تم سے پہلے گزری اور تم سے زیادہ ظاہری شان و شوکت اور زیادہ سامان رکھتی تھیں، پھر وہ کیوں تباہ ہو گئیں؟ اگر یہی دلیل ہے خدا کے قریب ہونے کی تو پھر وہ معذب کیوں ہو گئیں؟ اگر یہی دلیل ہے انسان کے کامیاب و کامران ہونے کی تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا؟ لہٰذا یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ چند دن کی تمہیں مہلت دی گئی ہے، اور اس مہلت میں تمہیں ساتھ آسائش بھی دی گئی ہے، سر و سامان بھی دیا گیا ہے، تو اپنے حق میں تم اس کو رعایت مت سمجھو اس ڈھیل کو، بلکہ ان چند دنوں کے بعد اور تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے ہلاکت کا وقت آنے والا ہے، اور پھر جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تم ان لوگوں کی فہرست میں ہو جاؤ گے جو تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہوں گے اور جن کو صرف عبرت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی کام کے نہیں ہوں۔ تمہارا نام نفرت کا سبب بن جائے گا اور تمہارے نام سے دنیا نفرین کیا کرے گی۔ یہ تمہارے بارے میں ہوگا، اور جن کو تم یہ کہتے ہو کہ کیا
ہاؤلائے من اللہ منا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے احسان کے طور پہ ہم میں سے چن کے ہم میں سے برتر کیا، وہ عمار و بلال و ابو ذر و سلمان۔ انسانیت کی تاریخ میں انسانیت کی جو داستانیں لکھی جائیں گی، وہاں وہ فخر و مباحات کی علامت بن جائیں گے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اس سے پہلے کا مقابلہ دیکھ لو، اور اس سے پہلے کی یہ چیزیں دیکھ لو کہ اس سے پہلے کیا ہوا۔ وہ عمار و بلال جیسے تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنہری حروف میں رقم ہو گئے، اور تمہارے جیسے تاریخ کے کوڑا دان میں بھی ڈھونڈنے سے ملتے نہیں ہیں۔ یہاں ایک سوال ضمناً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ کے سرکش تھے اور اس قدر ان کے پاس نعمتیں تھیں، اور عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس نعمت زیادہ ہوتی ہے، رزق زیادہ ہوتا ہے، وہ سرکش کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اس سوال کو ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ اللہ کی ذات ان سرکش لوگوں کو، ان نافرمان لوگوں کو، ان احمق لوگوں کو، ان بے عقل لوگوں کو رزق زیادہ کیوں دیتا ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال پوچھا گیا کہ یہ کتنے ہی لوگ ہیں جو بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں یہ ظاہری زرق برق اور چمک دمک دیکھ کر کے، جس کے پاس زیادہ چمک دمک ہو اس کے پاس زیادہ رونق ہوتی ہے، زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، وہ زیادہ صاحب اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں، اس کا اثر و نفوذ ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو کم عقل ہیں، یہ جو احمق ہیں، یہ جو گمراہ ہیں، اللہ کی ذات ان کو اتنا وسیع رزق دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی وسع ارزاق الحمقى لیعتبر العقلاء، اللہ نے کم عقل اور نادان اور احمق لوگوں کو اس لیے زیادہ رزق دیا تاکہ عقلاء عبرت حاصل کر سکیں۔ کیا عبرت حاصل کر سکیں؟ وَيَعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَ يَنَالُ مَا فِيهَا بِعَمَلٍ وَلَا حِيلَةٍ، عقل مندوں کو یہ بتانے کے لیے کہ رزق کا فقط محنت اور رزق کمانے کے طریقے اور سلیقے اور فن اور مہارت سے ہی تعلق نہیں، بلکہ اس کا ایک تعلق تقسیم رب کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کتنے ہی عقل مند اور دانشور اور دانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تقسیم پروردگار میں آپ کا رزق کم لکھا گیا تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو عقلاء کو یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ وہ رزق کماتے ہیں وہ صرف ان کی مہارت کا نتیجہ ہی نہیں ہوتا، صرف ان کی محنت کا نتیجہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ رزق ملنے میں خدا کی تقسیم کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی طرف وحی کی کہ اتدری لما رزقت الاحمق، جانتے ہو کہ میں احمق کو کیوں وسیع رزق دیتا ہوں؟ قال لا، وہ نبی بولے پروردگارا میں نہیں جانتا، تیری کیا حکمت ہے، تو خود بتا۔ فرمایا کہ لیعلم العاقل ان طلب الرزق لیس بالاحتیال، میں احمق اور نادان لوگوں کو جو اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جو اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ادلہ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت کا ہونا ہی ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے، ان لوگوں کو اللہ کی ذات نے اس لیے رزق دیا، مال و دولت دیا، تاکہ عقل والے جان لیں، عقل مند افراد جان لیں کہ رزق کا تعلق فقط مہارت اور طریقے سے اور ہیلے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک تعلق خدا کی تقسیم اور اس کی عطا سے بھی ہوتا ہے۔ کیا پتا وہ کسی کو بغیر اہلیت کے امتحان اور آزمائش کے طور پر اور بلاءً اس کو رزق دے رہا ہو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تو بلکہ اس کو اس سے زیادہ بہتر انداز میں یوں بتاتے ہیں کہ لو جرت الارزاق بالالباب، کہ اگر اللہ کی ذات رزق کو عقل مندی کی بنیاد پر اور دانش مندی کی بنیاد پر اور فہم و فراست کی بنیاد پر تقسیم کرتی، کہ لو جرت الارزاق بالالباب والعقول، اس بنیاد پہ اگر رزق تقسیم ہوتا تو لم تعش بالبہائم والحمقى، تو آپ نے فرمایا پھر اس کرۂ ارضی پر نہ کوئی حیوان زندہ رہتا اور نہ ہی کوئی احمق اور کم عقل انسان زندہ رہ پاتا، کیونکہ ان کے پاس تو وہ عقل نہیں ہے اور وہ ہوشیاری نہیں ہے اور فہم و فراست نہیں ہے۔ تو آپ نے گویا کہ اس طرف متوجہ فرمایا کہ رزق کا تعلق اس چیز سے صرف نہیں ہے، تو اللہ کی ذات بعض اوقات اس چیز کو بتانے کے لیے نادان لوگوں کو، کم عقل لوگوں کو، اور جیسے کبیر المومنین کی جو روایت کے الفاظ ہیں کہ احمق لوگوں کو اس لیے رزق دیتا ہے تاکہ عقل مندوں کے لیے اس میں یہ نشانی ہو کہ تم جتنا بھی کر لوگے ایک حد تک تمہاری محنت کا عمل دخل ہوگا، اس کے بعد رزق کے ملنے اور نہ ملنے کا تعلق ایک تعلق اللہ کی ذات کی تقسیم سے بھی ہوتا ہے کہ اس نے کیسے عطا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے اپنے ہاں۔ آج جب ہم قرآن مجید کی اس آیا سورہ مریم کی verse نمبر 74 کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے دو باتیں بہت واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رزق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کہ وہ کس کو کتنا دینا چاہتا ہے، البتہ یہ کلی عامل نہیں ہے،
چند دیگر چیزیں بھی اس میں عمل دخل رکھتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا عمل دخل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کا بھی ہوتا ہے، اور لہٰذا اگر کسی چیز کسی فرد کے پاس اور نااہل کے پاس اگر مال و رزق دیکھا جائے تو اس کے پاس جھکنے کی بجائے اور اس کو پروٹوکول دینے کی بجائے یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کی ذات نے اس کو اس لیے یہ رزق دے رکھا ہے کہ تاکہ یہ دوسروں کے لیے صاحب عبرت بن سکے اور عبرت کا باعث بن سکے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں ملنے والی تمام نعمتوں میں خالق کائنات کے دیے گئے اشاروں اور اس کے دیے گئے قانون اور ضابطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا، اور اپنی زندگی میں اللہ کی کوئی سی بھی نعمتوں بشمول رزق حلال، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو رضائے پروردگار اور قرب پروردگار کی غرض پہ خرچ کرنے اور صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔